क्या हुआ? तुम जाओ अपना काम करो। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني كما علمته، ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته. تمام مشارکین کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس درس میں شمولیت اختیار کی. متن طحاویہ کا آج کا درس عذاب قبر وغیرہ سے متعلق ہے، اور انشاءاللہ العزیز غیبیات کے اس اہم باب کو آج کے درس میں ہم پڑھیں گے. اس سے پہلے کہ درس کی شروعات کروں، عزیزم ولید سلمہ جو آج عبارت پڑھی جانی ہے مصنف رحمہ اللہ کے ہاں، اس عبارت کو پڑھیں تاکہ اسی کی روشنی میں پھر درس کو آگے بڑھایا جائے. عزیزم ولید سلمہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفظ من حفظ النيران. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. حسب. انشاءاللہ العزیز آج کا درس ان مسائل پر مشتمل ہوگا. پچھلے درس میں ہم نے ملک الموت کے بارے میں تفصیل پڑھ لی تھی. آج امام طحاوی رحمہ اللہ کا جو قول ہے کہ وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ، وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ میں واو عاطفہ ہے اور یہ عطف ہے ملک الموت پر، یعنی وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُؤَكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ، یعنی ہم ملک الموت پر ایمان رکھتے ہیں جو لوگوں یا پوری دنیا کے روح کو قبض کرنے کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، اور عذاب قبر پر ایمان رکھتے ہیں. تو ملک الموت پر گفتگو ہماری گزر چکی ہے. آج فقرہ نمبر 103 سے گفتگو ہماری شروع ہوگی. تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو فرمایا اس کا پہلے ترجمہ کر دوں تاکہ پھر اس کے بعد اس کی تفصیل پر انشاءاللہ آئیں گے. امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم عذاب قبر پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے جو اس کے مستحق ہیں. ظاہر سی بات ہے عذاب قبر، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. عذاب قبر معصیت میں مبتلا رہنے والوں کے لیے
یا کفار و منافقین کے لیے ہے، تو جو اس کے اہل ہیں ان کے لیے عذاب قبر حق ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم منکر اور نکیر کے سوال پر ایمان رکھتے ہیں۔ انسان کی قبر میں اس کے رب کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں اور اس کے نبی کے بارے میں جو سوال کریں گے، یعنی منکر نکیر جو انسان کی قبر میں اس کے رب اور اس کے دین اور اس کے نبی کے بارے میں سوال کریں گے، ہم اس سوال پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ واقعتاً پیش آئے گا۔ اس صفت پر جو صفت احادیث شریفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ والقبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النیران، کہ قبر جو ہے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ نیران یہ نار کی جمع ہے، آگوں کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے، یعنی جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم بعث پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، اور اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اعمال کے بدلے پر ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن اعمال کے بدلے دیے جائیں گے، ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور عرض پر ایمان رکھتے ہیں۔ عرض کا معنی پیش ہونا اور پیش کرنا، انسان پیش ہوگا اللہ رب العالمین پر، اور اللہ رب العالمین انسان پر اس کے اعمال کو پیش کرے گا، تو یہ عرضی اللہ رب العالمین کے سامنے جو پیشی ہوگی، اس پیشی پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ اور حساب کتاب جو ہوگا، محاسبہ اللہ رب العالمین کے ہاں پوچھ گچھ، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور کتاب کے پڑھنے پر ہر انسان کو جو نامہ اعمال عطا کیا جائے گا، نامہ اعمال دیا جائے گا، اس نامہ اعمال کے پڑھنے پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ اور ثواب و عقاب، یعنی ثواب اور سزا دونوں پر یقین رکھتے ہیں، اور صراط اور میزان پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 3 فقروں کے اندر مختلف قسم کے مسائل کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ آئیے ذرا سا تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ ہم عذاب قبر پر جو اس کے مستحق ہیں، ان کے لیے عذاب قبر کے ہونے کا ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے انسان کی قبر میں اس کے رب، اس کے دین اور اس کے نبی کے بارے میں منکر نکیر کے ذریعے سوال جواب ہوگا، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مسئلہ کہ قبر کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو عذاب کے مستحق افراد ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا، جو نعیم یعنی انسان یا تو نیک ہوگا یا بد ہوگا، اگر بد ہے تو عذاب قبر کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا اگر اللہ نے چاہا، اور اگر نیک ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتوں کا سلسلہ اس کے لیے شروع ہو جائے گا، یعنی قبر کی زندگی ہی سے اس کے لیے آسائش یا تکلیف کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، اس پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ یہ مسئلہ عذاب قبر کا جو ہے اور منکر نکیر کے سوال کا، یہ مسئلہ عقیدے کے اہم ترین مسائل میں سے یہ بھی ہے، اور یہ غیبیات میں سے ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ انسان اس کے بارے میں نہیں جان سکتا اپنی عقل سے، جب تک شارع کی طرف سے بتایا نہ جائے، جب تک وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کی اطلاع نہ دی جائے، حضرت انسان ان مسائل کا درک نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ان مسائل کو عقیدے کے اندر ذکر کیا گیا ہے، کتاب و سنت کے نصوص سے یہ مسائل ثابت ہیں۔
تقریباً متواتر معنی کے اعتبار سے متواتر درجے کو پہنچی ہوئی روایتیں ملتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث شریفہ میں۔ اور ان عذاب قبر وغیرہ کے حوالے سے قرآن کی جو دلیلیں ہیں وہ صراحت کے ساتھ مکمل طور پر ایسی نہیں ہیں کہ جن میں دو رائے نہ ہو، اس لیے کہ جو لوگ عذاب قبر کا، اور یہ چیز میں نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے کہ عقیدے کے مسائل میں ان مسائل کو عقیدے کی کتاب میں یا عقیدے میں ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، تین جوانب سے۔ ایک تو یہ کہ یہ سارے کے سارے مسائل غیبی امور سے متعلق ہیں، اور غیبی امور سے متعلق چیزیں عقائد سے براہ راست ان کا تعلق ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے بارے میں نصوص کتاب و سنت صراحت کے ساتھ وارد ہیں۔ تیسری بات یہ کہ کچھ گمراہ فرقوں نے ان مسائل میں اختلاف کیا ہے، اہل بدعت نے اختلاف کیا ہے، اور ان تینوں وجوہات سے ان مسائل کو عقیدے کی کتابوں میں ذکر کرنے کی حاجت محسوس ہوئی، اور یہاں سے ان مسائل کو عقیدے کی کتابوں میں جگہ دی گئی۔ ابھی جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے عذاب قبر کا اور منکر نکیر کے سوال کا، ان مسائل میں معتزلہ، جہمیہ اور فلاسفہ اور کچھ اہل کلام کی جماعتوں نے اس کا انکار کیا ہے، وہ اس کو نہیں مانتے، عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے منکر نکیر کے ذریعے سے سوال جواب ہوگا، اس کا بھی انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر صراحت کے ساتھ اس طریقے سے کہ جس کی ایسی کوئی دلیل جس کی تعویل نہ کی جا سکے، ایسی کوئی صریح دلیل مروی نہیں ہے، اور سنت کے اندر آیا ہے ان سب چیزوں کا بیان، اور سنت کی دلالت وہ کافی نہیں ہے، وہ آحاد کے قبیل سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے احادیث کی تقسیم، اخبار کی تقسیم انہوں نے آحاد و متواتر سے کی ہے، اور اس اعتبار سے انہوں نے ان چیزوں کا انکار کر دیا۔ اپنی تعقل پسندی کو مقدم کرتے ہوئے انہوں نے شریعت کے اندر وارد نصوص کی پرواہ کیے بغیر اس کا انکار کر دیا، جبکہ یہ مسائل قرآن کے اندر بھی وارد ہیں، لیکن ان لوگوں نے ان دلیلوں کی تعویل کر دی ہے۔ اور احادیث کی اگر بات کریں تو احادیث میں تواتر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک لفظی معنوی دونوں، یا دوسرے نمبر پہ صرف معنوی۔ تو یہاں تواتر لفظی اور معنوی جو ہے وہ گرچہ نہیں ہے، لیکن معنوی اعتبار سے اتنے ادلہ اور اتنی دلیلوں کے ساتھ یہ مضمون ثابت ہے کہ متواتر معنن اس کو کہا جاتا ہے۔ محققین علماء نے تواتر معنوی اس چیز کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ سارے مسائل تواتر معنوی سے ثابت ہیں۔ اچھا، اور عقیدے کے اندر ان کو ذکر کرنے کی بات یہی آئی کہ قبر کا عذاب اور قبر کی آزمائش یہ ایک غیبی معاملہ ہے، اور غیبی معاملہ اس پر آمنا و صدقنا کہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ آمنا و صدقنا ہی کہنا اس پر ضروری ہے، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ غیبی مسائل میں اپنی جانب سے کوئی بات انسان اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتا، اس پر ایمان لانا ہی ہوتا ہے، اور یہ متفق مسئلہ ہے تقریباً۔ تو یہ غیبی امور سے متعلق ہے، اور اسی لیے اس کو عقیدے کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ صرف اور صرف عقل کے ذریعے سے انسان ان مسائل کو نہیں پا سکتا، بلکہ عقلیں اس کے اندر حیران رہ جاتی ہیں اگر آپ اس کی تفصیلات کو دیکھیں گے۔ لہٰذا ان پر ایمان اور اس کو تسلیم کر لینا جیسے وحی کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے یا قرآن کے اندر آیا ہوا ہے۔
اس اعتبار سے ان کو عقیدے کی کتابوں میں ذکر کیا۔ دوسری بات یہ کہ کتاب و سنت کے اندر دلیلیں صراحت کے ساتھ مروی ہیں کہ قبر کے اندر عذاب ہوگا اور نعمتوں میں لوگ ہوں گے، تو نعمتوں کا بھی ذکر ہے اور عذاب کا بھی ذکر ہے، اور منکر نکیر کے سوالات کا بھی ذکر ہے، اور لوگوں کو قبر میں مبتلا آزمائش کیا جائے گا اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اور یہ اس قدر کثرت تعداد سے روایات آئی ہوئی ہیں کہ دلیلیں تواتر معنوی تک پہنچتی ہیں عذاب قبر کے ثبوت میں، اور اس بات کی دلالت میں کہ برزخی دنیا جو ہے وہ عذاب اور نعمتوں کی جگہ ہے حضرت انسان کے لیے۔ اور جب معاملہ دلیلوں کا اس طریقے کا ہے تو ان پر ایمان لانا واجب ہے دلیلوں کو بروئے کار لاتے ہوئے۔ تو یہ تو اس صورت میں جب صرف کتاب و سنت کی دلیلیں آئی ہوں، چہ جائے کہ وہ دلیلیں تواتر معنوی تک پہنچتی ہیں، اور یہاں سے عقیدے کی کتابوں میں اس کا ذکر کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ ان مسائل میں کچھ فرقوں نے، اہل بدعت کے فرقوں نے اس میں اختلاف کیا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے عالم الغیب کو قیاس کیا عالم الشہادہ پر، غیبی امور کا قیاس ان معاملات پر کیا جو ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں، جو انسان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، اور یہیں سے ان لوگوں نے ٹھوکر کھائی۔ عقل کو جب انہوں نے فیصل بنایا اور قرآن و سنت کے نصوص کو اس کے تابع کرنے کی کوشش کی تو یہیں سے ان لوگوں کو ٹھوکر لگی، اور اسی بنیاد پر یہ بھی ایک بنیاد ہے جس کی وجہ سے ان مسائل کو عقیدے کی کتابوں میں ذکر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ جہمیہ، معتزلہ، فلاسفہ اور بعض متکلمین یعنی اہل کلام میں سے بعض لوگوں نے عذاب قبر کا اور منکر نکیر کے سوالات کا اور قبر کی آزمائش کا علی الاطلاق انکار کیا ہے، تو اس لیے ان مسائل کو یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ ان نصوص پر ایمان یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے، یہ ان کی علامات میں سے ہے کہ وہ ان مسائل پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایمان ان احادیث کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی وجہ سے ہے جو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں۔ یہاں پر یہ چیز ذکر کرنے کی ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے احادیث کا تذکرہ کیا ہے، آیات کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ احادیث اس لیے کہ جو آیات، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کے اندر اس کا ذکر نہیں آیا، قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، لیکن جو آیات اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں یہ لوگ جو اس کا انکار کرنے والے ہیں، عذاب قبر کا، فتنۃ القبر کا یا منکر نکیر کے سوالات کا، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں وہ ان آیات کی تعویل کر ڈالتے ہیں۔ لیکن احادیث کی بات جہاں تک ہے تو وہ احادیث اس قدر صراحت کے ساتھ ہیں اور اس قدر تواتر معنوی کے ساتھ آئی ہیں کہ ان کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اس دلیل کو جب معاملہ ایسا ہو کہ سامنے والا کسی دلیل کو قبول کرنے میں پس و پیش کر رہا ہو اور ایک دلیل واضح ہو تو جو دلیل پس و پیش والی ہے اس کو چھوڑ کر جو واضح ہو اسے پیش کرنا چاہیے، اور اسی پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے عمل کیا ہے، اسی لیے احادیث پر انہوں نے ترکیز کی ہے، ورنہ اصلاً یہ مسئلہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی آیت قرآن کریم کی جو عذاب قبر پر اس بات پر دلالت کرتی ہے وہ فرعون کا جب تذکرہ قرآن نے کیا ہے، آل فرعون کا، وہاں پر قرآن نے کہا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آل فرعون جہنم پر، آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں صبح و شام، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ ایسی اللہ رب العالمین۔ اب یہاں پر دیکھیے
کہ قیامت کے دن ان کو سخت ترین عذاب میں داخل کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے کا جو اسٹیج ہے اس میں ان پر آگ پیش کی جا رہی ہے۔ یہ کہاں پیش کی جا رہی ہے؟ یقیناً قبر کے اندر، برزخی دنیا میں۔ تو یہ صریح ہے، سب سے صریح آیت جو عذاب قبر پر دلالت کرتی ہے قرآن کے اندر، وہ یہ آیت کریمہ ہے جو سورہ غافر آیت نمبر 46 میں مذکور ہے۔ یہ آیت نمبر 46 ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، سورہ توبہ آیت نمبر 101۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم۔ یہاں بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم کہا، اور وذوقوا عذاب الحریق کا تعلق آخرت کے عذاب سے ہے، لیکن اس سے پہلے والا جو ذکر کیا یقیناً وہ برزخی زندگی سے ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انعام کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا کہ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، یہ متعلق ہے کافر کے بدن سے روح نکالنے سے، اور الیوم یہ دلالت ہے عذاب کی شروعات کی، اور وہ برزخی زندگی کی شروعات ہی سے ہے، اس لیے کہ الیوم کہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا کہ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اس سے مراد یعنی جو عذاب ابھی دیا جا رہا ہے اور بڑا عذاب جو قیامت کے دن ہوگا، تو جو عذاب برزخ میں ہو رہا ہے یہ کمتر عذاب ہے، اور جو قیامت کے دن ہوگا وہ اس سے بڑا عذاب ہوگا۔ لیکن ان آیات میں جو لوگ اس کیا نام ہے عذاب قبر کے منکرین ہیں یا سوال جواب کے منکرین ہیں، وہ ان آیات کی تعویل کرتے ہیں۔ اب آئیے احادیث کے اندر، احادیث تو بھرمار ہے، اتنی بڑی تعداد میں روایات ملتی ہیں کہ ان کو محققین علماء نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ روایات اتنی کثرت کے ساتھ آئی ہوئی ہیں عذاب قبر کے بارے میں، منکر نکیر کے سوالات کے بارے میں، قبر کے اوصاف اور احوال کے بارے میں، احوال اور احوال کے بارے میں، کہ وہ تواتر معنوی تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار، جیسا کہ امام طحاوی کی عبارت سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کے سامنے وہ عبارت ہے کہ امام طحاوی نے یہیں سے وہ مضمون لیا ہے کہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو فقرہ نقل کیا ہے اس کے اندر اسی تعبیر کو کوٹ کیا ہے، یعنی انہوں نے اشارہ کیا کہ گویا احادیث اس سلسلے میں صراحت کے ساتھ مروی ہیں اور احادیث تواتر معنوی کو پہنچی ہوئی ہیں، اس لیے انہوں نے آیات کو ذکر کرنے کے بجائے اس حدیث کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے بتلایا کہ تواتر معنوی کو پہنچی ہوئی احادیث ہیں اور صریح ہیں، جس کی کوئی تعویل نہیں بن پڑے گی ان لوگوں سے، اور اسی لیے ان لوگوں نے جب کوئی تعویل نہیں بن پڑی تو آحاد اور تواتر کی تقسیم کے ذریعے سے اس کے مضمون کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی پناہ میں رکھے خواہشات نفس کی پیروی سے۔ اچھا، انہی میں سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب قبر میں سوال جواب کیا جائے گا اور کیا نام ہے قبر میں مدفون شخص اگر صحیح جوابات دے دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے صحیح جوابات دے دے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کا ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جائے گا، اور جنت کی نعمتوں اور اس کی خوشبوؤں کا ایک آنے کا سلسلہ اس کے لیے شروع ہو جائے گا، جو اس کی تفصیل روایات کے اندر آئی ہے۔ اور جو شخص صحیح سے جواب نہیں دے سکے گا، یا کافر شخص یا فاجر شخص یا منافق شخص، تو اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، قبر کا ایک دروازہ جہنم کی طرف کھول دیا جائے گا، اور جہنم کی گرمی اور اس کے بعد سموم
اس تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے جس سے وہ اذیت میں اور عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہ روایت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو صریح ہے کہ قبر کی زندگی میں حضرت انسان آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے، فتنۃ قبر سے محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر بلا انہ کبیر، کہ یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں اور کسی بہت بڑی چیز کے بارے میں عذاب نہیں دیے جا رہے ہیں، بلکہ وہ کیوں نہیں، وہ بڑی چیز کے بارے میں عذاب دیے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور آپ جانتے ہیں اس کی تفصیل کیسے ہے، وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس کو صراحت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سوال کیا جانے والا شخص قبر کے اندر یضرب اذا لم يحسن الجواب بمطرقة او بمرزبة من حدید یسمعها من یلیہ الا الجن والانس، کہ جب جواب صحیح طریقے سے نہیں دے پائے گا قبر میں مدفون شخص میت، تو لوہے کے ہتھوڑے سے اس کو مارا جائے گا جس کی آواز جن اور انس کے علاوہ بقیہ ساری مخلوقات سنتی ہیں۔ پانچویں روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مسئلہ نہ ہو کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے سوال کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا ڈالے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دہشت کا عالم یہ نہ ہو جائے کہ تم لوگ دفن کرنا ہی چھوڑ دو مردوں کو، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا، خدشہ نہ ہوتا، تو میں اللہ سے سوال کرتا کہ تمہیں عذاب قبر کو سنوا دے۔ یہ بھی دلیل ہے صراحت کے ساتھ، اور یہ روایت ساری روایتیں صحیح ہیں۔ چھٹی روایت ایک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کی نماز میں مختلف قسم کی دعائیں ثابت ہیں میت کے لیے کہ اللہ رب العالمین اسے عذاب قبر سے بچائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات ایسے چھوٹے بچے کے لیے بھی جب جنازہ پڑھا جو ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، اس کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ رب العالمین اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس کے علاوہ نماز کی جو دعائیں ہیں، تشہد اخیر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں بھی عذاب قبر سے پناہ مانگی جاتی ہے، اور ڈھیر ساری ادلہ ہیں، ڈھیر سارے ادلہ ہیں، یعنی تواتر مانوی تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اس معاملے کی دلیلیں تواتر مانوی تک پہنچی ہوئی ہیں جس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اور قرآن کریم سے بھی اس کا اس بات ثابت ہے۔ یہاں پر اب ایک مسئلہ جب بنیادی طور پر واضح ہو گیا عذاب قبر کا اور منکر نکیر کے سوال کا، تو اس سے پہلے کہ اس فقرے سے آگے بڑھوں یہاں پر کچھ باتیں توضیح طلب ہیں۔ عذاب قبر کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو عذاب قبر سے کیا مراد ہے؟ قبر کا عذاب جو اس کا عام ترجمہ ہوتا ہے، اگر قبر کا عذاب مراد ہے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ وہ لوگ جو مرنے کے بعد قبر میں ڈالے نہیں جاتے ان کو عذاب نہیں ہوگا؟ تو کیا یہی مطلب ہے عذاب قبر کا؟ بھائی عذاب قبر جب آپ کہتے ہیں تو بنیادی طور پر قبر کا عذاب ترجمہ کرتے ہیں، جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ قبر کا استعمال کرتے ہیں۔ جو سمندر میں مر گیا، جو فضا میں مر گیا، جو ادھر اڑا دیا گیا جلا کر کے، راکھ کو اس کو ادھر سے ادھر اڑا دیا گیا، گل سڑ گیا اور کہیں دفن ہی نہیں ہوا، ان لوگوں کا اس کا مطلب اس پر کوئی عذاب و ثواب کا معاملہ نہیں ہے۔ قبر کا عذاب جب آپ کہتے ہیں تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ جو لوگ گڑھا کھود کر زمین کے اندر دفن کرتے ہیں صرف انہی کے اوپر عذاب و ثواب ہوگا؟ اگر مسئلہ ایسا ہے تب تو کوئی آدمی دفن ہی نہ کرے، چھٹی پا جائے صاحب، نہ عذاب نہ ثواب، جلا کر راکھ کر دیں یا سمندر میں پھینک دیں یا چھوڑ دیں ایسے ہی کہیں ریگستان میں سڑ گل کر کے وہ ختم ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ عذاب قبر کا یہ معنی نہیں ہے۔ عذاب قبر کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کا عذاب، موت کے بعد کی زندگی کا عذاب،
دھیان رکھیے گا، اس کو نوٹ کر لیا جائے. بہت اہم چیز میں بتلا رہا ہوں کہ عذاب قبر سے مراد کیا ہے. موت کے بعد کی زندگی جس کو حیات برزخی کہا جاتا ہے، چاہے پھر وہ قبر کے اندر ہو، چاہے پھر وہ سمندر کے اندر ہو، چاہے پھر وہ آگ کے ذریعے جلا دینے کے ذریعے سے ہو، چاہے پھر وہ مشین کے ذریعے مردے کو جلا دینے کے ذریعے سے ہو، یا پھر یوں ہی کہیں ریگستان میں چھوڑ دیا جائے بے آب و گیاہ میدان میں اور وہ گل سڑ کر ختم ہو جائے. مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ اس مردار کے ساتھ کیا جاتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے کو موت آئی، موت آنے کے بعد کا جو اسٹیج ہے اسی کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، اور عذاب قبر یا نعیم قبر اسی پر شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے اصل مقصود. عذاب قبر کا جو لفظ استعمال کیا گیا اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے، جیسا کہ احادیث کے اندر صراحت کے ساتھ عذاب قبر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ تغلیباً استعمال کیا گیا ہے. چونکہ دنیا میں جس مذہب کے ماننے والے بھی لوگ ہوں، عام طور پر اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں زمین کھود کر. تو چونکہ عام طریقہ تدفین کا ہے اس لیے قبر کا لفظ استعمال کیا گیا، ورنہ معنی مقصود یہ نہیں ہے کہ جو قبر میں نہیں ہے اس پر عذاب ثواب نہیں ہوگا، بلکہ مقصود حقیقت میں کیا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی میں عذاب یا نعیم ہوگا، یا فتنہ میں مبتلا کیے جائیں گے یا اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے اپنے کرتوت اپنے اعمال کے اعتبار سے. تو عذاب قبر کہہ کر کے اس سے مراد موت کے بعد کی زندگی لی گئی ہے، جسے حیات برزخی بھی کہا جاتا ہے. یعنی انسان کے جسم سے روح کے نکلنے کے بعد اب جو اس کا نعمتوں کا یا عذاب کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اس کو عذاب قبر سے یا نعیم قبر سے تعبیر کیا گیا ہے. جی، یہاں پر ایک بات اور ذکر کرنے کی ہے کہ یہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ حیات برزخی مراد ہے. اصل میں زندگی 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک دنیاوی زندگی جو ہم اور آپ جی رہے ہیں، اور ایک برزخی زندگی جو انسان کی موت کے بعد شروع ہوتی ہے اور یوم آخرت میں بعث سے پہلے تک کی زندگی ہے، جس کو حیات برزخی کہا جاتا ہے. اور یوم آخرت میں یا یوم آخر جس کو کہا جاتا ہے، جس کا پہلا اسٹیپ بعث ہے، موت کے بعد کی زندگی، یعنی قیامت کے دن دوبارہ انسانوں کا زندہ کیا جانا، یہ تیسری زندگی ہے. تو یہ 3 زندگیاں ہیں. تو ابھی انسان اس دنیا سے جب جاتا ہے تو وہ پہلی دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں داخل ہو چکتا ہے، جس کو ہم حیات برزخی کہتے ہیں. اب یہ حیات برزخی خواہ قبر میں دفن کر کے اس کو ملے، یا جلا دیے جانے کے بعد ملے، یا جلا کر راکھ کر دینے کے بعد راکھ کے ذرات کو اڑا دینے کے ذریعے سے ملے، یا درندوں کے کھا لینے کے ذریعے سے ملے، یا اس کے اجزاء کو منتشر کر کے ادھر سے ادھر بکھیر دیے جانے کے بعد ملے، یا سمندر میں پھینک دیے جانے کے بعد ملے، یا کسی بھی شکل میں مدفون کیے جانے کے بغیر اس کو جو ملے، تو وہ سب کے سب حیات برزخی میں داخل ہیں. تو یہ چیز جو ہے اس چیز کی وضاحت یہاں پر ضروری تھی. دوسری بات امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہا کہ لمن کان لہ اہلن، یعنی جو اس عذاب کا اہل ہے. اب اس عذاب کا اہل کون ہے یہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس بندے کو قبر کے اندر اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے، یا یہ بندہ قبر میں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. یہ ہم نہیں کہہ سکتے یقین کے ساتھ، اس لیے کہ یہ غیبی امور ہیں. نہ جانے کس بدکار شخص نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کون سی نیکی کر لی ہو جس کا ہمیں شعور نہ ہو سکا ہو. وہ اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے. اس لیے امام طحاوی نے اسی لیے کہا کہ لمن کان لہو. وہ کہہ سکتے تھے کسی خاص لفظ کا استعمال کر کے، لیکن انہوں نے یہی بات کہی کہ اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے کہ عذاب قبر کا مستحق کون ہے. بہرحال جو اللہ رب العالمین کے علم میں عذاب قبر کا مستحق ہے اس کو عذاب قبر ہوتا ہے، اس بات پر ہم ایمان رکھتے ہیں.
اور اسی طریقے سے جو نعمتوں کا مستحق ہے اس کو قبر کی زندگی میں نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات جو ذکر کرنے کی ہے کہ عذاب قبر یہ ہوگا کس پر؟ کیا جسم پر ہوگا یا روح پر ہوگا یا پھر روح اور جسم دونوں پر ہوگا؟ یہ ایک مسئلہ ہے جس کو علماء محققین نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو صحیح بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی اقوال تو کئی طرح کے ملتے ہیں کہ صرف روح پر ہی عذاب ہوگا، کسی نے کہا کہ صرف بدن پر عذاب ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ عذاب روح پر ہوگا اور جسم پر بھی ہوگا، یعنی یہ عذاب جو برزخی زندگی میں ہوگا یہ حضرت انسان کے جسم اور روح دونوں پر ہوگا، اس لیے کہ موت کے بعد روح کا تعلق جسم کے ساتھ ایک الگ نوعیت